بیٹے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ پہلا رکن ہے عقیدہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ عقیدے کو رب نے ابتدا چاہتا ہے، اور اس کو اگے دوجا نمبر ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحِجُّ الْبَيْتَ۔ اسلام کے 5 ارکان تے عمل کران گے تے پھر اسی مسلمان ہیں۔ اگر ایک بندہ کلمہ پڑھ دے وہ کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، کلمہ پڑھے لیکن وہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، وہ دے عقائد کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، وہ دا کوئی عمل کوئی نیکی اللہ کی عدالت کے اندر قابل قبول نہیں۔ اللہ نے تیسرے پارے کی آخری آیت کا ترجمہ ہے کہ مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھتے، میں مشرک کا سونا بھی قبول نہیں کرتا۔ جا کے نہ کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے یہ ترجمہ ضرور پیچھے آئے کہ مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پڑھتے کہ میں وہ سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ پھر اللہ نے 18 نبیوں کا نام لے کے تو 7ویں پارے کیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ کہ 18 نبی بھی میری ذات میں شرک کر دے، میں انہاں دی زندگی کے اعمال کی تباہ و برباد کروں۔ پھر اگے اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے نبی تھوڑے نال مینوں پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، عقیدت بڑی ہے، تسی جس جگہ تے لیٹو میں اس جگہ نو روضہ تم من ریاض الجنہ بنا دے، جس قبرستان چ دعا کرو میں اس قبرستان کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، تسی جنہ گلیاں چ چلو میں انہاں گلیاں دیا قسماں آسمان تے کھاواں، لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تسی اپنا چہرہ اٹھاؤ میں قبلہ ہی چینج کر دے، تھوڑی ہر حرکت نو میں اپنا قرآن بنا دیا، لا امرو کا تھوڑی بچپن دی قسم، جوانی دی قسم، بڑھاپے دی قسم، میں تھوڑیاں قسمہ عرشہ دکھاواں، لیکن میرا قانون اور ضابطہ اپنی جگہ تے وے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے محبوب تسی بھی میری ذات میں شرک کرو گے نا میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دوں۔ ذرا غور کیجیے کہ اللہ پاک نے کتنا یہ بارے ڈانٹیا سانو، اگر نبیوں کو اس گناہ کی معافی نہیں تو پھر سانو ہو سکتی؟ بولیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے میں سارے گناہ معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں۔ اور حدیث قدسی ہے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہ نہ بھر دے، پر انہاں گناہاں چ شرک کی ملاوٹ نہ لے کے آئی، میں سارے گناہ معاف کر دیاں گا، شرک معاف نہیں کرنا۔ ذرا غور کیجیے، اور شرک ہے کی نمازاں پڑھن کا فائدہ تو ادو ہی ہونا نا جب سارا عقیدہ درست ہوئے گا۔ اگر سارا عقیدہ درست نہیں نمازاں بھی ضائع، حج بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، عمرے بھی ضائع، ہر چیز ضائع۔ ابو جہل جہاں سی بیت اللہ بنایا چوری کر کے لوگوں کو چندہ مانگتا ہے، عمل کتنا چنگا ہے، عام مسجد کا بنانا بہت بڑا درجہ ہے کہ بیت اللہ کا بنانا کتنا بڑا ہے۔ پھر جڑے حاجی جاندے نے انہاں حاجیاں نو ستو کھول کھول کے پیاندا ہے، انہاں دی خدمت کردا ہے، لیکن وہ عقیدہ درست نہیں، رب کو بیت اللہ بنائے ہوئے دی بھی ضرورت نہیں، ان کی نمازاں دی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن توحید ایک ایسا نعمت مومن واسطے، نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا ہے، انہیں کلمہ پڑھے، وہ پوچھنے لگا جی اسلام کی چیز ہے، اسلام دسیا، ایمان دسیا، سارا سمجھایا، تو جان لگے آتا ہے اللہ کے رسول میں جو تو ہم کو دسیا نا یہ وعدہ بھی نہیں کرا گا تے گھاٹا بھی نہیں کرا گا۔ جب واپس ہویا نا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ نے فرمان لگے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا۔ ہن کیڑی جماعت اس زمین کی دھرتی تے کہ جو پیغمبر نے دین دیتا ہے اج تک اس جماعت کے کول دین ہوے ہی محفوظ ہے، نہ انہاں پیغمبر کے دین چ وعدہ کیتا نہ گھاٹا کیتا ہے۔ بولیے روئے زمین تے کیڑی جماعت ہے
کئی لوگوں نے دین سے نہ وعدہ کر چڑیا، اخیر کر چڑی، گھاٹے بھی کیتے، لیکن ساڈا مسلک اور منہج اور دعوت ہے جو پیغمبر نے دیتا ہے اودے وچوں لو تے اودے وچوں دو، اپنے کولوں کوئی بات وچ شامل نہ کرو۔ ہن پیغمبر نے اس بندے کو ضمانت دیتی ہے جنہیں کلمہ پڑھیا، اسلام دسیا، ایمان دسیا ہے، تے لیکن انہیں کہا جی میرا انشاءاللہ جو تساں مینوں دسیا میں ادھے وچ وعدہ بھی نہیں کراں گا، گھاٹا بھی نہیں کراں گا۔ جو واپس ہویا کا فرمانے جنہیں جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے۔ اگلی گل سن رہی ہے، جدو ایک گھوڑے تے بیٹھا نا تو تھوڑا جہا اگے گیا ہے تو کوئی کھڈ سی، سوراخ سی، وہ گھوڑے کا پیر پیا ہے، گھوڑا ڈگیا، یہ بھی اتوں ڈگیا، دھون پر بھی ڈگیا، منکا ٹوٹ گیا، جان نکل گئی۔ نبی علیہ السلام سامنے وہندے رہے پئے، آپ نے فرمایا نہیں کہ انہوں اٹھا کے لیا، آپ خود وہ چل کے گئے، وہی اس طرح سر نو آپ نے اپنے دواں ہاتھاں تے رکھے ہے تے رکھ کے اپنے لباں نو اس صحابی نے لباں دے اوتے رکھ دتا، اپنے لباں نو اس صحابی نے لباں تے رکھ دیتا ہے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اودا سر اپنی گود چ رکھ لیا تے نال ہی پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ دے نے محبوب جی تسی وہ دے لباں تے اپنے لباں نو ہی رکھیا ہے تے آپ بھی پیچھے ہٹ گئے ہو تے آمینہ دے لال فرماندے نے کہ توحید قبول کر کے جا رہا سی، کلمہ نے پڑھیا ہے، اجے نماز کوئی نہیں پڑھی، اجے نے روزہ بھی نہیں رکھیا، صرف عقیدہ توحید اپنا کے جا رہا ہے، عمل کوئی نہیں کیتا۔ تے جنت دے فرشتے جنت دے وچوں لے آ کے بھالے دے منہ چ پا رہے نے، میں اس واسطے پیچھے ہٹ گیا کتے میں درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاؤں۔ یعنی توحید ایک ایسی نعمت ہے حضرت قاری صاحب کہ نماز نہ بھی پڑھی جائے، بندہ کلمہ پڑھ کے مر جائے تو پھر بھی ڈائریکٹ کتنے جائے گا؟ جنت سے جائے گا۔ بھائی دلیل اللہ اکبر، اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ میرا مضمون نہیں کہ لیکن اسلام کے 5 ارکان میں پہلا رکن عقیدہ توحید ہے۔ بلڈنگ کی نا اتنی نیند تھلے جنی مضبوط ہوئے گی نا اتنے 5 منزلہ 3 منزلہ 7 منزلہ میں بنا دے گے، بلڈنگ نو ڈھال کوئی نہیں۔ تیرے میرے اعمال کا جڑا مکان ہے نا وہ عقیدہ توحید کی نیند تے کھڑا ہے۔ اگر نیند مضبوط ہے تو سارے اعمال مضبوط نے، ان اعمال کی قبولیت بھی ہے۔ اگر دوسرا رکن کہہ رہے ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، عقیدہ پہلے نماز بعد دے کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پہلے نیک اعمال بعد دے کرے، یہ بنیادی بات سی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ہن ایمان کی ایمان تیناں چیزاں دے مرکب کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب تے عمل بالجوارح۔ زبان کا کلمہ پڑھ لے، دل میں تصدیق کرتا ہے جو میں اپنی زبان چکیا بالکل حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، میں تے قائم ہاں۔ تیسرے نمبر تے عمل بالجوارح، نیک اعمال، اے بندہ ہے مومن۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان کا اقرار کرتا ہے، دلوں تصدیق نہیں کرتا، یہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان کا اقرار کرتا ہے، دل میں تصدیق کرتا ہے، تے عمل چنگا ہے ہی کوئی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، توفیق حج نہیں کرتا، پھر اس کو بعد زکات نہیں دیتا، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ یہ بندہ کی ہے؟ فاسق فاجر ہے، یعنی انہوں کافر نہیں تسی کہہ سکتے۔ ہاں کفر کا فتویٰ لگے گا جب پکا بے نماز ہوئے، وہ نبی علیہ السلام نے لایا، میں نہیں لایا۔ اور تسی کدھر کیندے ہو جو بیٹھے نہیں ہوئے، اور کیڑی چیز ہے کبھی باہر کھڑی ہے۔ میرا خیال کیا کہ نور والے سے بال نہیں بابا، میں کہیں باہر رولا پایا، وہ اندر جا رہے تو باہر۔ اس واسطے جڑا بندہ عمل چنگے نہیں کرتا وہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک جنازہ لے آندا جاندا ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے محبوب جی یہ بندہ فاسق فاجر سی، کلمہ تے نے پڑھیا سی لیکن نمازاں نہیں سی پڑھدا صحیح طرح، یہ زکات بھی نہیں سی دیندا، فاسق فاجر سی۔ بس صدقے جاواں اس پیغمبر علیہ السلام ہستی مقدس تو
ساڈی نظر لوکاں دیاں برائیاں ول، میرے نبی دی نظر لوکاں دیاں اچھائیاں ول۔ میرے پیغمبر کھڑے ہو جاتے نے، فرمایا بھی تو کسی نے کوئی نیکی کردیا نہیں دیکھیا کہ نہیں؟ اللہ دے رسول نے اسلام دے مورچے تے پہرا دیتا سی ایک رات۔ آقا فرماتے نے مرن والیا قال اصحابک یظنون من اہل النار، مرن والیا تیرے ساتھی آندے سن تو جہنمی ہے، انا اشہدکم من اہل الجنہ، میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ وہ خزانے وچ کوئی کمی نہیں ہے، کمی وہ تے یقین کرو سانو بہانے لبدا معاف کرو، اسی بہانے لگنے جہنم کی جانے۔ مولا بڑا غفور الرحیم ہے، تو رحم کر دیا ذرا نہ اکنائے، نافرمانیاں تیریاں سی کر دے پر تو رحمت کی نظر ہی تک نہ آئے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے تو بخش کا نول نہ تھک نہ آئے۔ انہوں نے بہانا چاہیے کہ 70 ماما مل کے بھی تیرنا انہاں پیار نہیں کر دیا جنہ میں رب میرے بندے میں تیرنا پیار کرنا وا۔ رحمت دا 100 درجہ ہے، ایک درجہ میں کائنات کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تے 99 درجے میں رحمت دے اپنے کو رکھے نے۔ وہ جڑا درجہ ایک میں تقسیم کیتا ہے، تیری ماں تیرنا پیار کر دی اس رحمت دے درجے کی وجہ تو، تیرا باپ تیرنا پیار کرتا ہے رحمت دے درجے کی وجہ تو، بھائی بھائی نہ پیار کرتا ہے رحمت دے درجے کی وجہ تو، اسی ایک دوسرے نہ محبت کرنے ایک رحمت دے درجے کی وجہ تو۔ جس ماں نو ایک درجہ دیتا ہے، سردیاں دے اندر پتر بیٹا پیشاب کرتا ہے بسترے تے، گلی جگہ تے آپ پہ جاندی ہے، چوکے سکی جگہ تے پتر نو پاندی ہے، پھر وہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر چوکے انہوں اپنے سینے تے لٹا لیندی ہے تے نالے آندی ہے کدی تے سیانا ہو ہی جائے گا، تے جدوں تو سیانا ہویا ہے ادوں ماواں نو گالاں کڈنیاں شروع کر دینا ہے، جدوں سیانا ہویا ہے ادوں ماں نو دھکے مارنے شروع کر دینا ہے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے، اور میرے بندے میں جنوں ایک درجہ دیتا ہے وہ تیری ماں جڑی ہے تینوں گلی جگہ تے سلانا پسند نہیں کرتی، میرے کو 99 درجے رحمت دے نے، میں تینوں جہنم چ جلانا کیویں پسند کراں گا؟ میرا دل کرتا ہی نہیں کہ تو جہنم چ جائے۔ تو ہن آپ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، دل چ بادلی آ جائے، پھر جو کسی نے زمین چ بیجنا ہے وہی وڈنا ہے نا، بولتے ہوئی وہی وڈنا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ کنک بیجی ہوئے تو بعد چھولے کٹے ہو، اے جڑی امال کی کھیتی ہے نا تیری میری، یہ جو بو کے جانا ہے وہی لگنا ہے۔ یہ مت سوچو کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں دے کہڑے ویلے ہوا نکل جائے، ہر چیز کی وارنٹی موجود ہے، انسان کی کوئی نہ وارنٹی ہے نہ گارنٹی ہے کسی انسان کی۔ رات کو بندہ ستا ہے ستا ہی سو گیا، اگلے دن ویکھی جائے اور انہوں اتنے کھلانا میں یار مر بھی گیا، یار میں اتنے چاہ پیتی سو اتنے بیٹھا سی۔ بندے تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے، بندے تو اپنی جنہ نال ٹرتا سے تو ہی کتن کے، آج قبرانو لے چلے تینوں جاجی بن کے، اٹھ ذرا لاڑیا ہے برات نو پہچان لے۔ جنہ واسطے بندہ حرام حلال دی تمیز نہیں نہ کرتا، یاراں نو دن رات سون لے کے دیندا ہے، اولاد واسطے بھائیاں دے بہناں دے حق دبی جاتا ہے، یتیماں دا مال کھائی جاتا ہے، نہ لیندا ہے اپنا نہ بگانا۔ لا کے ہدار تیرا اے یار تیر چلے نی، مٹی دیاں پکا تیرے منہ تے مار چلے نی، تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ وہ تو سارے دی اوقات ہے اگے تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں دے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں دے پھنڈیاں، کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے۔ مرن تو بعد پتہ ہے یہ کفن بھی ڈبنا بھی نہیں، کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت پر حق ضیاء اللہ تو نہ کفن ملیا نہ قبر ملی۔
پٹی اسلام آباد لگی ہے تے کئی کپڑے دیا دکانوں کے مالک دیکھے جنہوں نے جان لگیا 2 گز کپڑا بھی نہیں ملے یہ بھی نصیبہ نہ مل تیرے پچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوست کا پھر کسے بھی نہیں کرنا موت دی انوکھی جئی واردات لو پہچان رہے اس واسطے میرے بھائیو دنیا قلیل ہے اگے سفر طویل ہے دنیا عرضی اس دنیا دے اندر ایسے عمال کر جائیے کہ جدو دنیا تو جائیے سر بیوی آئی بھی سلامی ملے آئیے ذرا غور کیجیے قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب سونے انہوں پڑھ کے سناؤ جڑی میں تھوڑے وال وحی کیتی ہے وہ وحی کیے واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ جڑی نماز ہے بے حیائی دے کما تو روک دیے اللہ اکبر گناہاں تو روک دیے جڑی نماز گناہاں تو نہ روکے وہ نماز نہیں وہ پھر تیری میری نماز کے اندر فرق آ سکتا ہے ورنہ قرآن کی گل غلط نہیں ہو سکتی ولا ذکر اللہ اکبر یہ اللہ کا سب تو بڑا ذکر ہے کیونکہ مؤذن بلان والا بلاندا ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے لوہے دے اوزار بناتے نے اس طرح کر کے انہاں لوہا گرم کر کے اس طرح میدان تے رکھیا ہے اللہ اکبر لوہے نو رکھیا ہے لال سرخ کر کے اگ دے اندر تھوڑا چکیا ہے اس لوہے تے مارن واسطے ادھروں مؤذن دی آواز آئی اللہ اکبر تھوڑا انہیں پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہے ماریا نہیں ایک صحابی کول بیٹھے نے آندے نے تھوڑا ماریا نہیں ہوں اگو صحابی کی اندر ہے ادھروں آواز آ گئی سی اللہ سب تو بڑا ہے یہ تھوڑا مارتا پھر تھوڑا بڑا سی رب بڑا نہیں سی ساری دکان کھلی ہے اللہ اکبر کی آواز ہوتی ہے دکانیں کھلی ہیں لیکن نہیں بولتے نہیں پھر یہ مطلب ہے دکانہ کاروبار بڑا ہے رب بڑا نہیں اللہ اس بندہ نعرہ یہ کہ اللہ سب کو بڑا ہے دنیا میں کام بڑے نہیں اللہ اکبر تے اللہ دی بڑائی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں دینا پیا گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ سچا نبی الہی حیا علی الصلاۃ مانی آؤ طرف نمازاں حیا علی الفلاح مانی آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دیوانی نیند تھی بہتر صلاتاں قبری جا کے سو لیا جے بہت میں لمیاں راتاں اللہ اکبر تے اللہ دی بڑائی لا الہ الا اللہ تے بانگے میں بانگ مکائی اس واسطے میرے بھائیوں مؤذن کی اذان سن کے سید المسیب گزرے نے سارے قواعد تابع سن جوان نے 4 سالہ چ میری ایک تکبیر اولا رہی 4 سالہ چ ایک تکبیر اولا رہی ہے میری ماں ادھر فوت ہو گئی میں انہاں دے تکفیر چ لگا رہا وہ بھی تکبیر اولا رہی ہے نماز نہیں رہی آدھے تکبیر اولا ورنہ کبھی ایسا نہیں ہویا مؤذن نے اذان کئی ہوئے کہ سید بن مسیب مسجد کے بھیجنا ہوئے آیا ساڑھے چھ ایمان پیدا ہو سکتا ہے یہ کریے ساڑھیا کئی تکبیر اولا ہے یا نہیں ہے جیڑا بندہ نماز کا پابند وہ دا قبر چ حساب بھی بڑا آسان ہوئے گا
جڑا نمازی ہے انہوں موت بھی بڑی آسانی نہ آئے گی. آقا فرماتے نے نمازی دی جان ایویں نکلتی ہے جویں مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکل جاتا ہے. تے اللہ دی جنت دے فرشتے جڑے نے اللہ اکبر جنت دے بہترین رومال لے کے سامنے آتے نے تے نال کی آتے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ دے بندے دنیا چ نمازاں پڑھن والے آنند پاک روح نکل اپنے رب دی طرف لوٹ جا. تیرا رب تیرے تے راضی تو اپنے رب تے راضی. میرے بندیاں چ بھی داخل ہو جا میری جنت چ بھی داخل ہو جا. نمازی ہے نا نبی پاک نے فرمایا تھا مقام بڑا ہے مقام بڑا ہے. کرو وضو کر کے ٹرتا ہے نا تے نماز دی حالت ہی آئے. نبی پاک نے فرمایا نماز دی حالت سے ہوتے نماز پڑھ کے واپس جانا پھر بھی نماز دی حالت ہی جائے. آقا فرماتے ہیں وضو کر کے جدو تم مسجد کی طرف آؤ اس طرح کی میں تو حرام بن کے حج واسطے جا رہے ہیں. چھوٹا مقام بھی نمازی کرتا ہے پر اسی وضو کریے تو صحیح ہے. بس سے چاہ کے وضو کرنا بھی ٹھیک ہے لیکن گھروں کر کے ہونا سب تو اور پھر جنہ چیر تو نماز کے انتظار چ بیٹھا ہے تو نماز کی حالت ہی بیٹھا ہے. سبحان. اور پھر جدو فرشتے وضو کر کے نکلتا ہے نا بندہ کرو اللہ پاک اپنے فرشتیاں مانگتے میرے فرشتے ہو جنت کے اندر میرے بندے واسطے مہمانی تیار کر دے ہو. جنت تیرے واسطے سپیشل مہمانی تیار کی جاتی ہے. جدو میرا بندہ نماز واسطے گھروں نکلتا ہے یہ بندہ نمازی دنیا تو جائے گا قبر چ بھی جانا ہے. آقا فرماتے نے پاویں عصر دے ٹائم شام دے ٹائم رات دے ٹائم یہ قبر دے اندر گیا ہے لیکن جدو فرشتے آتے ہیں آسمان تو یہ آن کے اٹھاتے ہیں ادو سامنے سورج غروب ہو رہا ہے. فرشتے آتے ہیں 10ویں من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے. آتا ہے ٹھہر جاؤ عصر دی نماز جان نہیں ہے انہوں نماز تے پڑھ لیں. قبر دے وچ بھی نا انہوں نماز دے فکر ہے. قبر چ بھی انہوں نماز دے فکر ہے. فرشتے نو بھی آتے ہیں نمازاں پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے ہن اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے. آندے نے 10 من ربوں کا تیرا رب کیڑا ہے. آندہ ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے. آندہ دینی الاسلام. آقا فرماندے نے قبر دے اندر بھی نمازی دے اٹھے کوئی دہشت نہیں ہوئے گی کوئی روب نہیں ہوئے گا بڑی آسانی دے نال سوالوں کا جواب دے گا. پھر کہا جاتا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. آندہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آواز ہوتی ہے ان صادق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے. فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ. فرمایا میرے فرشتے ہو یہ دی قبر چ میری جنت کا بستر لگا دیو انہوں جنت دی پوشاک پہنا دیو جنت کا دروازہ دی قبر چ کھول دیو. کہ نال کیا جاتا ہے نم سو جا کا نومت العروس جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اس دلہن نو دے قیامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا. نمازیوں تھوڑا مقام بڑا ہے. نمازیوں کا مقام بڑا اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے. کسی نبی دی شریعت کی نماز کے وقت تو خالی نہیں. کسی نبی نو اللہ نے عشاء دی نماز دیتی کسی نو مغرب دی دیتی کسی نو ظہر اثر دی دیتی. نمازیں مختلف تقسیم ہوئی ہیں. یہ بھی ایک تاریخ ہے پورا مضمون ہے. نبی یونس نو اللہ نے عشاء دی نماز دیتی نبی سلیمان نو عصر دی نماز دیتی. پتہ ہے نا سلیمان نبی دی عصر دی نماز رہ گئی 100 دا 100 گھوڑا ذبح کر چڑیا کہ جس گھوڑے نے میری نماز ضائع کر چڑی ہے اس مال کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جی عصر دی نماز رہ گئی فوتی را اہلہ و مالہ وہ دا مال بھی تباہ ہے وہ دا اہل بھی تباہ ہے.
سارے تو ہوں گھر بے نمازی اینے ہو گئے ہیں، اگر گھر کے 10 افراد نے تو 1-2 نمازی ہے، باقی 8 جنے لو بے نماز چاہتے ہیں مولوی جی رزق سے ختم رزق سے برکت نہیں رہی، جتنے بے نمازہ کا ٹبر ہوئے تو رزق سے برکت رہ سکتی؟ ایک وقت وہ سی کہ ایک بندہ کماندا سی پورا ٹبر ہی کھانا سی، لیکن ادو نمازی بھی ایسا ادو موبائل جہاں کتا نکلا ہے ہوں ادو نہیں سی ہے، لوگ قرآن پڑھتے سے ہوں تو ساری ساری رات موبائل پہ انگلیں پھیرنے، جیڑی انگل تری موبائل پہ پھرتی ہے کاش قرآن دیا 17 سے پھرے تھے مزہ نہ آ جائے۔ قرآن تو دور ہو گئے، قرآن نہیں پڑھتے اسی، جڑا بے نماز ہے آقا فرماتے ہیں او دی جان کیویں نکلدی ہے، آئیے قرآن کو لو پوچھئے، اللہ پاک فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، بابیران دی جان اتنے پہنچ گئی ہے حلق تے آنے نہیں تو دم کرنے والے دائی پتا کرو آن کے دم کرنا سادے باپ دے ساس سوکھے ہو جان، اور دم بھی بے اثر ہو گئے، دعائیاں بے اثر ہو گئیاں، ٹیکے بے اثر ہو گئے، حکیمہ دیاں حکمتاں بھی بے اثر ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، پتہ کیا اندے نے بندہ تلخی دی وجہ تو لتا مارتا ہے، تلخی دی وجہ تو ہلتا ہے، جانے نے بابے رنگی لتا پھڑو لتا لان لے جنہ واسطے دن رات ایک کر کے کمائے تینوں لتا نو پھڑ کے مروان سے یہ تینوں موت کے شکنجے کو بچا بھی نہیں سکتے، بول دے یہ بچانا ہے چلو رحمت یا بے دیگا تو میں مر جائے نہیں، بے نماز کی رنگ ہے فلا صدق ولا صلی، نہ میں صدقہ کیتا ہے نہ میں نماز ہی پڑھی ہے۔ ہوں نماز یاد آئی کہ بے نماز جدو مرن لگے ایتھے انگوٹھا رکھیا نا فرشتیاں نے تو انہاں دا میں نماز بھی پڑھی صدقہ نہیں کی، پھر فرمایا فرشتے نو کہندے نے کہ تے چنڈا مارتے نے بے نماز سے تے نال آندے نے آخرے جو انفسکم، او بے نمازا تو اپنی جان آپ کٹ، اسا تیری جان نہیں کٹنی، تو نہ اپنی جان کٹ لے جا۔ اس بات جاندے فلانے دی اکھاں تارے لگیاں نے جان ہی نہیں نکل گئی، انسان کی زندگی کا نچوڑ انسان کی موت ہے، اگر یہ موت خیر میں آ گئی تو سمجھو یہ بندہ نہیں گئی، اگر موت کے وقت سے نکل گئی آئی جان نہ نکلی روح نہ نکل دی گئی، انہیں کنے کو ظلم کی تھے، پھر آقا فرماتے ہیں کہ روح ہے جسم سے نکل دی ہے، اج میں ململ کا دوپٹہ پا کے ٹھیکرا کے پیچھے جائے تو لیر نہیں ہو جاتا کس طرح تے جہنم دے گلیز ترین ٹاٹ دے اودے چ نہیں روح لپیٹیا جاندا، آسمان تے کھڑیا جاندا، آسماناں دے دروازے بند، بدبو پھیل جاندی ہے، بے نماز اتنا بدبخت ہے پورے سب آسماناں تے بدبو پھیل جاندی ہے، پھر دی روح نو سجین چ داخل کر دتا جاندا ہے۔ آقا فرماتے نے بے نماز قبر چ جاندا ہے، آسمان تو منکر نکیر آندے نے، انہاں دیاں نیلیاں اکھاں ہوندیاں نے، تانبے دے نو ہوندے نے، خبر کو پھاڑدے ہوئے داخل ہوندے نے، پوچھدے نے من ربو کاندا ہا ہا لا ادری، مینوں تے پتہ ہی نہیں رب کینوں آندے، ہن رب نو سجدہ کیتا ہو پتہ ہو رب کینوں آندے، جیڑا بندہ رب نو پہچاندا ہے وہ اللہ نو سجدہ کردا ہے۔ کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جیڑی اپنے رب نو پہچانتی نہ ہوئے کہ اپنے رب نو سجدہ نہ کرتی، کیونکہ قرآن نے کہا نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ دنیا دی ہر چیز ہر مخلوق اللہ دیاں تسبیحاں بھی بیان کر دیئے، رب دیاں حمداں بھی بیان کر دیئے۔ میں اگلے دن ایک تفسیر داخلہ دی کہنے لگے میں جتنی اللہ دی تسبیح بیان کر سکتے کہ اللہ نے میرے دبو تیرا باہر نکلو ڈڈو نہیں ہے گرائے گرائے کرنے ڈڈوان نہیں گرائے گرائے سنی جی نہیں بولتے انہوں نے گرائے گرائے وہی نہیں کبھی دبو دو اللہ نے بتا دیتا ہی جانوروں کی بولیاں سمجھتے جب باہر نکلے نا تو ڈڈو پتہ ہی کہہ رہا ہے سبحانک و بحمدک
منتہا علم کا یا رب نبی داؤد نو ڈڈو آندا ہے میں جدن دا پیدا ہویا نبی داؤد جی میں اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں ہی بیان کری جا رہا اج میں پہلے دن گل تواڈے نال کرن لگا نبی داؤد کہندے نے مینوں اس پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جس رب نے مینوں پیدا کیتا ہے جنیاں اس ڈڈو نے اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دتیاں نے میں نبی داؤد انہاں اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان نہیں کر سکدا نبی موسیٰ نکلے نا آندے نے اللہ روٹی چاہیے روٹی فرمایا جدی احساس ہے فرمایا مار تے پتھر دے ستویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا جے منہ تالا سبحان نبی موسیٰ نے واہ اللہ تیری قدرت تو صدقے جاواں ستویں پتھر چ بھی کیڑے نوں رجھدے فرمایا میرے موسیٰ رجھت کے بعد ہی کہے کیڑے نوں پورا کن لایا اللہ کی ہے تے کیڑا کی کہہ رہا ہے سبحان من یرانی و یسمع کلامی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ساتھ جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیٹ چ مینوں ویندی ہے بھئی تے پاک او ذات جڑی ستویں پتھر چوں ستویں عرش تے میریاں پکاراں پہ سوندی ہے پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے تے مینوں بھلدی وی نہیں سبحان اللہ رب دے سکتا بولتے نہیں کوئی آنے نہیں نماز کا مکان کھلی رہے کہ پھر ہی کچھ چار آنے لگنے یہ غلط بات ہے نماز کے ٹائم دکان بند کر کے کوئی تھوڑی اگر جڑی کمائی ہے دگنی نہ ہو جائے انہوں پڑھ لے اللہ نے تو میرا حق ادا کر میں تیرا حق رہ نہیں گیا کیونکہ رزاق میں وہ بندہ رزاق نہیں جدو تو میرا حق ادا کرے گا ٹائم سے مسیح آئے گا نماز پڑھے گا کنی کو دیر لگتی ہے نماز پڑھے چمیا گھنٹے پھر آپ کو گھنٹہ مانگتا ہے اپنی ذات واسطے اسی 13-14 گھنٹے دکان پہ بیٹھے رہنے ہیں اپنی ذات واسطے پھر اپنی ذات واسطے ایک گھنٹہ نہیں کر سکتے بولتے ہیں یار بیت اللہ کا طواف کی نماز کے ٹائم بند ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں بولتے نہیں جب نماز کھڑی ہوتی ہے بیت اللہ کا طواف بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا جب بیت اللہ کا طواف بند ہو سکتا ہے تیری میری دکان کیوں نہیں بند ہو سکتا تیرا میرا کاروبار نماز کے ٹائم کیوں نہیں بند ہو سکتا میری سوچے آئیے قرآن کا ایک اور مقام سنیے کیوں تیرا بے نماز کیا ہے نا تو آواز ہوتی ہے ان کذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بولے ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ یعنی قبر سے جہنم دی آگ دا بستر لگا دے بے نماز ہے نا جہنم دی آگ دا بستر لا دیو جہنم دی آگ دا لباس پہنا دیو یعنی قبر دے اندر جہنم دی ایک موری کھول دیو دروازہ تے چیخاں ماردا ہے رب دے فرشتے نوں لوہے دیاں گلزاناں مار دینے بے نماز نوں ایدے تے 70 سپ ایک روایت ہوندی ہے بے نماز دے 99 سپ اللہ مسلط کر دیندے نے تے جدوں لوہے دیاں گلزاناں مار دینے آقا فرماندے نے چیخو پکار کردا ہے ایدیاں چیخاں نوں تواڈے ڈنگر تے جانور سنتے نے اگر تسی ایدیاں چیخاں نوں سن لو تسی اپنے مردے قبرستاناں وچ دفن کرنے ہی چھڈ ہو اے تک بٹھا دے اللہ کے لیے بٹھائی لیٹی جائے گی چلو کے جاؤ لیکن نہیں میرے بھائی یہ نہیں ہونا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب اعلان کر دے ہو فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وہ لوگ جڑے دنیا دی خواہشات دے پیچھے لگ کے اپنی نمازاں نوں ضائع کر دیندے نے نماز پڑھنی ہے لیکن اثر نہ زور پڑھ لئی کدی نماز اثر پڑھ لینے کو نہیں نماز تے ہو نہیں جانی ہے ہنے ٹر جانے آ کا گائے نے پڑھا کے ٹر جانے آ اے کاروبار کر لئیے پھر پڑھ لینے آ نمازاں پڑھتے نے لیکن ضائع کر کے پڑھتے نے آقا فرماتے نے قیامت کا دن ہوئے گا فسوف یلقون غیا ان
لوگوں نو جہنم دی وادی چ سٹیا جائے گا جدا نام وادی گئی ہے. وادی گئی کیڑی ہے جتھے جہنمیاں دا پخانہ پیشاب طیب گند جمع ہونا ہے. اس وادی گئی دے اندر نمازاں نو ضائع کرن والیاں نو سٹیا جائے گا. یہ جڑے نمازاں ضائع کردے نے انہاں دی سزا ہے وادی گئی تے جڑے پڑھدے ہی نہیں بولو نا یہ تے جڑے ضائع کردے نے انہاں نو سٹیا جانا نا. اللہ کہندے نے فسوف یلقون غیا وادی گئی. آقا فرماتے ہیں اندر اندر ایک پتھر 70 سال تک نیچے جاتا رہا دی گہرائی میں نہیں پا سکیا. بے نماز کی کوئی زندگی ہے دنیا کی بھی کوئی زندگی نہیں. بے نماز کے ہاتھ سے برکت نہیں. بے نماز کی روح صحیح طرح نہیں نکلتی. بے نماز میں فرق ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کافر کے درمیان فرق کر دیو نماز. اقیم الصلاۃ فلا تکونوا من المشرکین. نماز قائم کرو مشرک نہ بنو. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب القواعد. کتاب القواعد وہ دے تھوڑا باب بنیا باب ترک الصلاۃ. نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ صغیرہ نہیں. مطلب تو یہ سمجھو کہ چھوٹا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. بلکہ امام رازی نے تفسیر کبیر چ لکھی ہے اللہ نے گدے نو پیدا کیتا تو انہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتا نہیں بنایا. کتے نو پیدا کیتا انہیں کہا اللہ شکر ہے تو نے خنزیر نہیں بنایا. خنزیر دنیا کا سب تو امیر جانور ہے. خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کہا اللہ تیرا اللہ تمہاری شکر ہے کوئی نام فرمانا جو یعنی بے نمازاں جو پیدا نہیں کیتا. یہ مطلب بے نماز کتے کدے خنزیر نہ بھی پیدا. بے نماز روٹی کھائے تو 14 نہیں تو کیوں جی بولا 14 نہیں تو جڑا بے نماز چ نہیں کھانا تے جے بچے بے نماز بیویاں بے نماز اس کا حق کیا جتے فجر ہی نہ پڑھی جائے اٹھ کے. جیڑا بندہ سویرے فجر والے اٹھ کے مسجد نہیں آتا تے جنت کا کوئی فائدہ نہیں. نبی پاک نے فرمایا دنیا کا سب تو منحوس ترین آدمی ہوئے جی فجر بسترے تے رہتا ہے. کدی کتے مجبوری بن گئی ہے رہ گئی ہے انسان. وہ نبی علیہ السلام کی سفر میں بیچ بلال کو کیا تو کھانا ہے انہیں کھایا نہ. سورج چڑھیا شواما نبی نے چہرے پہ بلال کھایا نہیں. کہ آپ نے اسے ٹائم میں نماز پڑھی. مسئلہ ہے کہ رہ جانی ہے کوئی بڑی گل نہیں. کبھی کتے جنہیں شیوہ بنایا وہ بھی بغیر ادھر تو ہی نماز رہ رہی. جیڑا بندہ فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اللہ انہوں اپنی ضمن کی چادر چ لپیٹ رہی ہے. سبحان اللہ. جڑیاں فجر دیا سنتاں نے نبی پاک نے فرمایا دنیا کائنات کا سب تو بڑا مالدار انہاں مال لنگ بھی نہ بچانا چاہیے تھا. یہ بھی فرض ہے. کئی بدتمیز ہوتے ہیں کئی بزرگاں دا ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن تسی کوشش کرو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے اہل کو نار سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچاؤ. بچانا کی نماز کے ذریعے نیک اعمال. میرا ایک دوست نا کراچی کو چلیا تو لاہور ایک رشتہ ویکھن واسطے رشتہ ویکھن آیا بیٹھے باہر ان کو بابا کراچی کو فیکٹری انہیں یہ ذہن سی کہ میں کوئی مال نہیں ویکھنا کوئی بچہ نمازی ملے تو انہوں میں رشتہ دیا. اسی تو رشتہ ویکھن جانے والا وینے ہیں یہ سگریٹاں نہیں پیندا یہ چرس نہیں پیندا شراب نہیں پیندا. کدی نہیں ہم پوچھا نماز نہیں پڑھتا کہ نہیں. وہ بندہ آن کے نا رات لے آتے سویرے انہیں فجر لے مسجد چ گیا نماز پڑھنے واسطے. انہیں ویکھیا جس بچے نوں میں ویکھنا آیا وہ بچہ مسجد نہیں ہے. انہیں مسجد چ جُتی پائی تے سیدھا ایئرپورٹ تے وہ گھر ناشتہ تیار کر کے بیٹھے. انہیں کہا حاجی صاحب کتنے؟ انہیں کہا میں جہاز چ لگا. میں انہیں کہا ہویا کی جی کوئی گل بھی نہیں دسو. انہیں کہا جو میں ویکھن آیا سا وہ نہیں مینوں ملیا. تھوڑے بچے نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی تے جڑا رب دا حیا نہیں کردا میرا کل نوں کینا کوئی. کتاب القواعد کی امام صاحبی لکھتے ہیں نبی موسیٰ دے کول ایک عورت آندی ہے آن کے آندی ہے موسیٰ جی میرے کو 2 گناہ ہو گئے نے. رب نال جدوں گل کرو گے اللہ نوں پوچھیا جے مینوں معاف بھی کرے گا کہ نہیں. فرمایا بی بی کی گناہ ہو گئے نہیں. فرمایا موسیٰ جی پہلی گل ہے میں بدکاری کیتی ہے.
دوجی گل بدکاری تو بعد بچہ پیدا ہوا ہے میں اس بچے دا گلا دبا کے مار دیتا ہے میں زانیاں بھی ہاں تے قاتلاں بھی ہاں اپنے رب نال گل کرو تے مینوں کو دسیا جے نبی موسیٰ جلالی طبیعت مالک نے آتے نے رب نال گل تے بعد چ کراں گا ایڈے ایڈے بڑے گناہ کر کے اجے بھی معافی دی طلبگار ہے نبی موسیٰ نے دھکے مارے اپنے کمرے چوں باہر کڈ دتا ہے دروازہ بند کر لیا تو بی بی جدوں باہر نکلی ہے انہیں آسمان کو اٹھایا آندھی ایک گل دس دے میرے گناہ وڈے نے کہ تیری رحمت وڈی ہے ایک گل تے دس دے نا نبی موسیٰ کا دروازہ بند ہو سکتا ہے پر تیرا دروازہ تے بند نہیں ہو سکتا اگر تیریاں رحمتاں وڈیاں نے میرے گناہ چھوٹے نے پھر معاف کیوں نہیں کرتا اگر میرے گناہ وڈے نے رحمت چھوٹی ہے پھر معاف نہ کر نبی موسیٰ تے وحی آئی موسیٰ اس عورت رو کیوں کبھی آئی اللہ اس زانیہ تے قاتلہ سی فرمایا میرے موسیٰ میری عدالت چ زانی تے قاتل اتنا بڑا گناہگار نہیں جنہ بے نماز گناہگار ہے زانی بھی معافی نہیں ہے وہ بدکارہ عورت کی معافی نہیں ہے بولی وہ بدکارہ عورت جی پوری زندگی بدکاری کی گزر گئی تیرا عقلی بدکاری کر کے جا رہی ہے تو کتے نو پانی پیا ہے تے اللہ نے کیا تو تیرا جسم بھی پلیت ہے کتا بھی پلیت ہے تیرے کپڑے بھی نپاک نے پر منو تیری ادا نہیں پسند آئی ہے تیری زندگی دیا بدکاریاں نو نیکیاں بدل کے تیرے نام جنت الاٹ کر ایک کو جڑا 100 بندے دا قاتل سی وہ معافی منگنی جا رہے ہیں فلانی بستی جڑ جا پھر یہ راہ چیئے تو روح قبض ہو گئی بہت ہو گیا راہ چیئے توبہ نہیں کی تھی نیت لے کے جا رہے ہیں توبہ کرنے جانے فلانی پیڑ چیئے اسمان تو 2 فرشتے آئے ایک عذاب والے ایک جنت والے جنتی کہنا ایسا کرنا ہے جہنمی کہنا ایسا کرنا ہے کہ اللہ نے کی کیا وہ میرے فرشتے ٹھہر دیو تسی نا زمین ماپ لو جدھر زمین تھوڑی ہوئے گی وہ لائے جائے کہ جدھر جا رہا سی ادھر بہتی سی حدیث کے الفاظ میں رب نے زمین نو کیا زمین نے سگڑ جا اب ایک اور رب کو ماجد مانتا کہ نہیں وہ بخشش سے بہانے بناتا ہے کہ نہیں بولو دے صحیح اور میں زمین نے سگڑ جا اجے 100 بندے دے قاتل نے توبہ نہیں کی تھی صرف نیت صاف لے کے جا رہے ہیں رب نے وہی معاف کر جے ہی توبہ کر لیے پھر التائب من الذنب کمن لا ذنب توبہ کرنے والا اس طرح جنہوں نے زندگی کبھی گناہ کیتا ہی نہیں کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون ہر بنی آدم گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار کون ہے جڑا توبہ کرتا ہے گناہ کا تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں رب نے کیا کرنا وہ بڑا مشہور ہے تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے کر لے پاواں میں بوا اور کوئی مینوں وفا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد بجا دے تو گل بڑی با کمال تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک رحمت کا ایک رحمت کا چٹکا پا دے تو اللہ اپنی رحمت کا چٹکا ایک چٹکا ہی دے دے ایک چٹکا بھی تیری رحمت کا مل کا کم بن جائے گا اگے گل بڑی کمال ہے تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی اب دیکھو نا اللہ نے انسان کے جسم سے ہر چیز ڈبل لائی ہے 2 کان 2 ہاتھ 2 پیر سر ایک ہی لائے سر کیوں ہے کہ تیرا سر بھی ایک ہے میرا در بھی ایک جھکان واسطے میرا در بھی ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگا در در تے نہیں
اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، ساڈیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڈے پاپاں دی گٹھڑی تھول نہیں، جا بخش دتا فرما دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، رحمت والا می پا دے تو اللہ سب سارے کو اپنے اگے جھکن یہ جڑے بے نماز نے نا آخری بات یہ جو قبراں چوں قیامت نو اٹھن گے نا قبراں چوں اٹھن گے تے انے کر کے اٹھائے جان گے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت یاما، اسی بے نمازاں نو قبراں دے وچوں انے کر کے اٹھاواں گے۔ یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن، فرمایا تسی دنیا چ نماز نہیں سو پڑھ دے، اج میں تھانوں انا کر چھڈیا ہے۔ تے جدوں میدان محشر دے اندر جان گے اللہ دے سامنے پیش ہون گے، اللہ پاک دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے پھر اللہ جدوں پوری دنیا جمع ہو جائے گی اللہ اپنی پنڈلی تو کپڑا چکن گے تے رب دی پنڈلی نو ویکھ کے جڑے نمازی نے وہ سجدے چ ڈگ پین گے، جڑے بے نماز نے انہاں دیاں قبراں چ سریے فٹ ہو جان گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ بے نماز جڑے نے کھڑے رہن گے میدان محشر چ بھی نمازی ادوں بھی سجدے چ ڈگ پین گے، انہاں نے سجدہ کیوں نہیں کرنا کیونکہ انہاں دنیا چ رب نو سجدہ نہیں کیتا ہوئے گا۔ قیامت نو فیصلہ ہوئے گا، جنتی جنت جہنمی جہنم چ چلے جان جہنم۔ کہ ہن بندہ آکھے گا میرا چاچا کتے، میرا یار کتے، یارو جنت چ نظر نہیں آ رہا، میرا بھرا کتے، میرا تایا کتے، آقا فرمانے نے تو ویکھے گا تھلے جہنم چ سرنڈے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی پوچھن گے چاچا تو جہنم چ کیوں آئے، او بھراوا تو کیوں آئے، او میرے یارا تو کیوں آئے؟ ایک بندے نے قالو لم نک من المصلین، اسی دنیا چ رہ کے نمازیں ہی نہیں سا پڑھتے۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے اور سانو نماز دی سستی نو اللہ دور کر دے، اور دنیا تو جائیے تو سانو VVIP پروٹوکول ملے، خاتمہ بالخیر اللہ کر دے، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ آخر دعوانا